حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم۔ آج کل احمد عیسیٰ کا فتنہ چند مہینوں سے زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے گجرات کے کسی گاؤں کا رہنے والا جو اب اسپین میں روپوش ہے، اس نے ایک یہودی عورت سے شادی کی ہے جس سے اس کے بچے بھی ہیں۔ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے امت اسلام میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بری خبر اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہندوستان کے کرناٹک کے گلبرگہ شہر کے گلبرگہ کے علاقے کے 200 یا اس سے زیادہ نوجوان اس کی باتوں میں آ کر ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی، سجا بنت الحارث، مسیلمہ کذاب وغیرہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے تو حد کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسے پتا چلا کہ آپ کے معجزات ہیں، آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں، تو اس نے بھی چونکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اب وہ جھوٹے معجزات کی کوشش کرنے لگا۔ کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا معجزات کے چکر میں تو وہ گنجا ہی ہو گیا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور دعا کرنے کے لیے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ اس نے ان 2 بیٹوں کے لیے دعا کی۔ جب یہ دعا کی گزارش فریاد کرنے والا شخص اپنے گھر پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ایک بچہ کنویں میں گر کر مر چکا ہے اور دوسرے کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے کنویں میں جو کلی کر کے پانی ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ تو اس نے بھی نقل اتارنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی کنویں میں اس نے کلی کر کے اپنا تھوک گندگی ڈالی تو وہ کنویں کا سارا پانی کڑوا ہو گیا اور پانی نیچے چلا گیا۔ اس کے باوجود قوم ربیعہ کے 1 لاکھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ اکرام کے 24,000 کا لشکر اس کی سرکوبی کے لیے نکلا۔ بالآخر اس کے ساتھ مسیلمہ کے ساتھ اس وقت 40,000 کی فوج تھی قوم ربیعہ کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اسی طرح اسی کی نسل کا مرزا غلام قادیانی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، بیت الخلا گیا اور اسی گندگی میں واصل جہنم ہو چکا۔ یہ اور اس جیسے جھوٹے مکار آئے ہیں، آتے رہیں گے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ان قریب ہم اس احمد عیسیٰ کا بدترین انجام بھی دیکھیں گے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ اور اس جیسے مکاروں کے جال میں مسلمان کیوں پھنس جاتے ہیں؟ پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ ہم ہمارے بچوں کو انگلش اور ماڈرن ایجوکیشن تو دے دیے، عصری علوم سے تو آراستہ کیا، لیکن انہیں قرآن اور حدیث نہیں پڑھایا۔ ہم ان کے عقائد درست نہ کیے تو یہ لوگ ان جیسے نالائقوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پہلی بات، ہمیں قرآن اور حدیث کا علم ہم کو بھی ہونا چاہیے اور ہماری اولاد کو بھی دینا چاہیے کہ قرآن نے نبوت کے سلسلے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ ہیں محمد اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک قرات وخاتم النبیین کی بھی مروی ہے۔ خاتم النبیین
نبوت کے نبیوں کے آخری مہر اور خاتم النبیین، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس، میرے محبوب آپ فرما دیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں، میں تم سب کا پیغمبر ہوں، تم سب کا رسول ہوں۔ قیامت تک کالی کملی والے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ امام بخاری و مسلم نے ایک حدیث نقل کی، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک خوبصورت محل کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے اسے دیکھ کر اش اش کریں گے، مگر ایک اینٹ کی جگہ جو خالی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خالی جگہ کو میں نے بھر دیا ہے، اور میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، وہ خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ ایک تو کم علمی اس کا سبب ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے کالجز میں تو ہم نے ایڈمیشن کروا دیا، لیکن اپنے محلے کے امام سے اپنے بچے کا تعارف نہ کروایا، کسی متقی پرہیزگار عالم صالح سے ہم نے اس کا رشتہ نہیں جوڑا۔ بچے کو تاکید کرتے کہ جاؤ فلاں حضرت سے، یا خود لے جاتے اور عالم دین سے ملاتے، اپنے کسی علاقے کے اپنے کسی نیک عالم دین سے ملاتے اور کہتے کہ آپ کا رشتہ ان کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ ہر معاملے میں حضرت سے، ان مولانا سے، عالم دین سے مشورہ کریں اور مشورے سے اپنا کام کریں۔ ہم نے یہ رشتے کو ضروری نہ سمجھا، بس انٹرنیٹ پر جو کچھ دینی مواد ملا اس کے پیچھے پڑ گئے، خود بھی اسی رو میں بہہ گئے اور اپنی اولاد کو بھی اسی آگ میں جھونک دیا، اسی سیلاب میں بہا دیا۔ پھر کیا ہوئی؟ یہ نسل اور یہ اولاد یہ انٹرنیٹ میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والے، سوشل میڈیا پر کسی کو فالو کر کے انہی کے ساتھ جہنم رسید ہونے والے بن گئے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی ہم صحیح رہبری کریں کہ بچہ کون سی ویب سائٹ پہ جا رہا ہے، یوٹیوب پر کس چینل کا سبسکرائبر بنا ہوا ہے اور کس کو وہ فالو کر رہا ہے، اس پر خاص توجہ دینے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یوں کہا جائے کہ یہ فلاں مرتد کا باپ ہے، یہ فلاں مرتد کی ماں ہے، یہ فلاں مرتد کا بھائی ہے، یہ فلاں مرتد کی بہن ہے، یہ فلاں مرتد کا دوست ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ خود کو بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے بھائی بہنوں رشتہ داروں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی ان مکاروں کے دجل سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مکاروں سے، دجالوں سے، ان کذابوں سے اور ان جھوٹے لوگوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔